حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو روشنی کا مینار ہے، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت، تربیت اور مہربانی کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بہت سی اہم خصوصیات اور واقعات سے بھرپور ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم رسول اور انسانیت کے لیے مشعل راہ بنایا۔ ذیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ابتدائی 2 سال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل کے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ سال اس وقت کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ فیل کی وجہ سے مشہور ہے، جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ان کی فوج کو تباہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے معزز ترین قبیلے بنو ہاشم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش کے سردار تھے اور ان کا شمار مکہ کے نہایت محترم افراد میں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب ایک نہایت نیک، شرفن اور معزز خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے فوراً بعد آپ کو عرب کے دستور کے مطابق رضاعت کے لیے دیہات بھیجا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف و شفاف ماحول میں پرورش پائیں، جہاں زبان کی فصاحت، جسمانی صحت اور اخلاقی تربیت بہتر انداز میں ہو سکتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے قبیلہ بنو سعد کی ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب ہوا۔ اس انتخاب میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت پوشیدہ تھی، کیونکہ حضرت حلیمہ اور ان کے خاندان کے ساتھ کئی معجزاتی واقعات پیش آئے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا گزر بسر نہایت مشکل سے ہوتا تھا۔ جب وہ مکہ آئیں تو ان کے پاس ایک کمزور اونٹنی تھی اور ان کی سواری اتنی سست تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے رہ جاتی تھیں۔ دوسرے بچوں کے والدین کے مقابلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی خاتون آپ کو لینے پر راضی نہ ہوئی، لیکن حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد ان کی زندگی میں برکتیں اور خوشیاں آنے لگیں۔ جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی آغوش میں آئے، ان کی اونٹنی نے پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا۔ حضرت حلیمہ کے خاندان میں فقر اور تنگ دستی کا خاتمہ ہوا اور ان کے گھر میں برکتیں ظاہر ہونے لگیں۔ حضرت حلیمہ کے قبیلے میں خشک سالی تھی، لیکن جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، وہاں ہر طرف سبزہ اور خوشحالی آ جاتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے ابتدائی سال بنو سعد کے علاقے میں گزارے، جو مکہ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ علاقہ صاف ستھرا اور قدرتی ماحول سے بھرپور تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کی فصاحت سیکھی اور ایک مضبوط جسمانی اور روحانی بنیاد حاصل کی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ بچے دیہات میں بھیجے جاتے تاکہ وہ خالص ماحول میں پرورش پائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی اس ماحول میں ہوئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صحت، اخلاق اور زبان کی صفائی حاصل کی۔ حضرت حلیمہ اور ان کے خاندان کے افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بچپن ہی سے عاجزی، شائستگی اور مہربانی کے اوصاف نمایاں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ شق صدر ہے،
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال کی عمر کو پہنچ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے دل کو دھویا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی مشن کی تیاری کا آغاز تھا۔ اس واقعے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے روحانی اور اخلاقی طور پر اعلیٰ مقام پر فائز کرنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم مشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ 2 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے زیر سایہ شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو بے پناہ محبت دی اور آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کے دادا عبد المطلب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہمیشہ آپ کو اپنے قریب رکھتے